بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کے وقت کا خاص وظیفہ۔ اس وظیفے سے ہر خواہش، ہر نیک امید پوری ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے سے یہ ایک رات کا عمل ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی لاڈلی نماز ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا بہت زیادہ لاڈلا ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی، چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت بتاؤں گی۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام انسان اور ہر خاص انسان اس کو کر سکتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہم پر یعنی سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ ان نمازوں کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس نماز جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے یہ ادا کریں۔ اور اس وظیفے کی جو برکت ہے، وہ جتنا بھی بگڑا ہوا کام ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ادھر سے آپ وظیفہ کریں گے، ادھر سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس عمل کو اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کے وقت اس وظیفے کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے، ہر طرح کی آزمائش سے بچ جائیں گے، آفات سے بچ جائیں گے، اور ہر طرح کی آزمائش آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اور وہ آفات جو چاہے آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ان آفات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس قرآنی آیت کی عمل سے ایسی جگہ سے آپ کے لیے مدد آئے گی، آپ کو فائدہ ہوگا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ اب اس آیات کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ توجہ سے سمجھ لیں۔ پھر آپ کہتے ہو کہ فرق نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ ٹھیک طرح سے طریقے کو نہیں سمجھتے۔ جب ٹھیک طریقے سے طریقے کو نہیں سمجھتے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھر وہ وظیفہ فائدہ نہیں دیتا آپ کو۔ رات کی آخری پہر یعنی تہجد کے وقت، سحری کے وقت، اس وقت یعنی تہجد کے وقت یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب اس قبولیت کے وقت میں بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے اس انسان پر۔ تہجد کا ایسا وقت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور ایک ندا ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دوں؟ ہے کسی کی کوئی حاجت کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ یہ ایسا وقت ہوتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے 2 نفل ادا کر لینے ہیں۔ ان 2 نفل کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ 2 ادا کرنا چاہتے ہیں 2 پڑھ سکتے ہیں، اگر 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 6 پڑھنا چاہتے ہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 8 رکعتیں تہجد کی نماز کی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کل تہجد کی 12 رکعت ہیں، اور کم از کم آپ 2 لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے 121 مرتبہ
121 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ان اللہ لا قوی عزیز، یہ جو قرآن پاک پر یہ سکرین پر آپ کو جو شو ہو رہی ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیوں والا خیر والا معاملہ فرمائے، آمین۔